السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، آج اس سیشن میں میں اپنے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب کے ساتھ، جو کہ علامہ اقبال ثانی ہماری دوبارہ شروع تھوڑا پیچھے ہوگی اس لیے کہ آپ لمبے ہیں نا تو آپ کا پھر فریم سے باہر نکلتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، ریلیکس ہو گئے آپ بند ہے. نا اسٹارٹ ہے. السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، آج کے سیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب علامہ اقبال ثانی. یہ ہماری خوش نصیبی کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم اس دور میں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سن رہے ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہم جی رہے ہیں. کل ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شورۂ آفاق نظم شکوہ، جس میں اللہ تعالیٰ سے وہ گلے شکوے کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ماضی کے مسلمانوں کے بارے میں ان کے کارنامے اور ان کی فتوحات، جو کہ 3 بر اعظموں میں تک محیط تھی اور 35 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان تھے، کبھی تھے، اور آپ کے منظور نظر تھے. اور پھر 1912 میں 1911 میں شکوہ لکھتے ہیں، 1912 کے آخر اور 1913 کے شروع میں شکوہ کے جواب دیتے ہیں. تو 1911 میں کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہم پہ دوبارہ وہ کرم فرما، ان قربانیوں کے لحاظ سے، اس کے واسطے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ اللہ سے التماس ہوتے ہیں، ملتمس ہوتے ہیں، التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ہم پہ نظر کرم فرما. اگرچہ کہ ہم بگڑ گئے ہیں، مگر ہمارا دوبارہ رخ مکہ اور مدینہ شریف کی طرف ہے، ہم پہ رحم فرما. تو جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کے ترجمان بن کے پھر جواب دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے گلے شکووں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ تم لوگ پہلے کیا تھے اور کس وجہ سے یہ ساری جو تنزلی ہوئی ہے، جو تم آج کل شکست اور ریخت کا سامنا کر رہے ہو، اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں. اور اللہ پھر کہتے ہیں کہ تم ہو سکتے ہو، اور وہ طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ کن چیزوں پہ عمل کرو گے تو تم ماضی جیسے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تم لوگ تھے، وہ دوبارہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہو. السلام علیکم. السلام. سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. علامہ اقبال کی شورۂ آفاق نظم ہے، بہت ہی مشہور ہے، برسہ برس سے مشہور ہے. میں چاہوں گا کہ آج آپ جواب شکوہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اقبال کا جو ہے نا سارا کلام جو ہے نا وہ بنی نوع انسان اور خصوصی طور پر عالم اسلام کو بیدار کرنے کے لیے نا. ایک منٹ اور یہ دیکھو کہ روکے یار، آسان ہو رہی ہے، آسان ہو گیا. جی سر، آپ بات کر رہے تھے جواب شکوہ. ہاں جی. تو میں یہ یعنی عرض کر رہا تھا کہ اقبال کی جو سارا وہ میسج ہے، شاعری ہے، یا جو بھی اسے کہیں کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے، عالم کے لیے، اور خصوصی طور پر مسلمانوں کی بیداری کے اس کے ساتھ تعلق ہے نا. اور یہ ہماری ڈاکٹر صاحب بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگرچہ اس نے یہ شکوہ اور اپنا سارا کلام جو ہے وہ 20ویں صدی کے اوائل میں لکھا ہے، لیکن شکر ہے یہ کہ آج 21ویں صدی میں ہم جو بیٹھے ان پر ریسرچ اور تحقیق کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر یہ ہندوستان، افغانستان، ایران کے مسلمانوں کو یہ اب احساس ہو رہا ہے کہ یہاں اسلام کے اوپر جتنی بھی وہ اجمیت کا رنگ، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ جو پولوشن ہے، جو آلودگی ہے، جو فکر پر چھائی ہوئی ہے، وہ اس کی بہترین ویکسین جو ہے نا وہ فکر اقبال ہے. فکر اقبال ہے. تو اس حوالے سے جیسے میں نے کہا نا کہ حالی کا حالانکہ وہ شکوہ ہند بڑی زبردست، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کوئی اس میں یعنی بجائے وہ آدمی جی. تو ڈاکٹر صاحب اگرچہ یہ شکوہ، جواب شکوہ جو ہے انہوں نے وہ 20ویں صدی کے اوائل میں
مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے. اور لیکن آج 21ویں صدی میں بھی میرا یہ خیال ہے اور میں اس کی وہی اہمیت ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت ہے, اس سے زیادہ اہمیت ہے. اور بہت جو ہے, اور میں جیسے کہ عموماً کہتا ہوں کہ یہ فکر جو ہمارا یعنی اسلامی جو فکر صحیح معنوں میں بنتا ہے, اس پر جو صدیوں سے جو یہ آلودگیاں اور یہ پینٹنگ ہوئی ہیں, اقبال کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ایک ایک پینٹنگ کو اکھاڑ کے کہہ رہا ہے جو جم کے تھے نا, جہاں کہ یہ اصل اسلام یہ ہے. تو ریگ مار کا کام کیا جی, ریگ مار کا کام کیا, ویکسین کا کام کیا, استعمال کیا کہ یہ زنگ آلودہ میٹیریل جو ہے نا اس کو دوبارہ چمکانا ہے. بالکل بالکل. تو جس طرح انہوں نے شکوے میں یہ دراصل ان کو جگانے کے لیے, قوم کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ وہ شکوے میں اللہ سے کہتے ہیں کہ امتیں اور بھی ہیں, ان میں گناہ گار بھی ہیں, عجز والے بھی ہیں, مست میں پندار بھی ہیں, ان میں کاہل بھی ہیں, غافل بھی ہیں, ہوشیار بھی ہیں, سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. لیکن یہ اقبال نے یہ صرف یہ اتنی شوقی جو کی ہے یہ اویئرنیس کے لیے. اور پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ درد لیلا بھی وہی, اللہ سے درد لیلا بھی وہی, کیس کا پہلو بھی وہی, نجد کے دشت و جبل میں رمو آہو بھی وہی, عشق کا دل بھی وہی, حسن کا جادو بھی وہی, امت احمد مرسل بھی وہی, تو بھی وہی. پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی, اپنے شہداؤں پر چشم غضب کیا مانی. کہلا میاں ہم تو تیرے شہدائی ہیں اور یہ ہم سے خواہ تو ناراض ہوا. تو یہ ساری جو اقبال کا جو وہ سٹائل ہے یا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے انہوں نے, یعنی میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جس طرح گلا بھی کیا اور ساتھ میں جتلایا بھی ہے, اور پھر صرف التماس کر رہے ہیں, ملتمس ہیں, التجا کر رہے ہیں کہ بھئی کہ اپنا نظر کرم کریں. سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے, ایک اشارے میں لیے ہزاروں کے دل تو نے, آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے, پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے, آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں. اللہ میاں آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں, ہم وہی سوختہ ساما ہیں, تجھے یاد نہیں. نعوذ باللہ. یہ اقبال ہی کہہ سکتا ہے, یہ لوگوں کو ریئلائز کرانے کے لیے. ہاں بالکل. تو یہ دراصل بنیادی وہ چیز تھی کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ اسے غور و فکر کریں, اور جو غلامی اور محکومی اور جو انہوں نے سمجھا ہوا تھا یہ مقدر ہے ہمارا, تو یہ اقبال دراصل ریئلائز کرانا چاہ رہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, پھر یہ ہماری کرتوتوں کا, ہماری حرکتوں کا نتیجہ ہے, اور تو ہماری قائلی اور اس کی تنزلی اسی وجہ سے ہے. کہ پھر یعنی 2 سال خاموش رہے, اور 2 سال کے بعد پھر وہ جواب شکوہ انہوں نے اللہ کا ترجمان بن کے, اللہ کا ترجمان بن کے, جی ہاں, کہ بھئی ایک بات جو ہے نا اس کا جواب دیا, پھر جواب دیا. اور اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں اس پر کہ بھئی دل سے جو بات. لیکن اب دیکھو نا کہ لوگوں نے بڑا, اب ایک شاعر جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے وہ بات کر رہا ہے اور اس پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. اور پھر سر یہ بھی زیادتی ہے کہ وہ شاعر نہیں تھا, وہ درویش آدمی تھا, ولی اللہ تھا, اللہ کا کتب تھا. اور اب جا کے ڈاکٹر صاحب ان کو احساس ہوا, اب جا کے وہ تو ولیوں سے بھی بڑھ کے نکلا. ہاں وہ تو 110-20 سال کے بعد جا کے, اور یہ بھی میں کہتا ہوں اور ابھی بھی ٹائم لگے گا لوگوں کو سمجھنے میں, 200-250-300 سال تک مزید ان کو پتہ لگے گا. بالکل. تو جس طرح پھر وہ شروع میں جواب شکوے میں وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے, ایسے ہی ہے, قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے, بالکل, خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, آسماں چیر گیا نالہ بے باغ میرا. صحیح. پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی,
بولے سیارے سرے عرش بری ہیں کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، رضوان جنت کا داروغہ ہے، دروگا جی چوکیدار سمجھے، تو کہتا ہے یہ وہی ہے جس کو ہم نے یہاں سے نکلا، یہ وہی ہے جنوں سے الوداع کیتا ہے. اچھا تی فرشتوں کو بھی حیرت یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آگے خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، وہی آدم ہے، عالم کیف و دنائے رموز کم ہے، ہاں عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ نادانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. یہاں سے اب یہاں سے یعنی علامہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جب یہ جھگڑا ہی چل رہا تھا تو آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ، کہ اقبال تو شوخیاں بھی کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے نا، اللہ کی طرف سے اور تیری آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، یعنی پیالہ آنکھوں کو شکوے بھی کر رہے ہیں پر رو بھی رہا ہے ساتھ میں. بعض دیکھو بعض لوگ بچہ جو ہے نا روتو بھی ہے ماں باپ کے آگے اور ساتھ وہ اپنی وہ ریکویسٹ بھی کرتا ہے، امی جی چیزی دے دے. اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا اس نے ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. کیا بات ہے دیکھیں. یہاں سے پھر ڈاکٹر صاحب اقبال جو ہے نا وہ اقبال کی جو شوخیاں ہیں، لیکن وہ شوخیوں کے بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ پبلک کو کہ حالی کا شکوہ جو ہے پڑھ کے آدمی اب مایوسی چھا جاتی تھی، افسردہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پڑھ کے میں تو بڑی کام کی چیز تھا کسی وقت، یعنی مسلمانوں میں جوش عمل پیدا ہوتا ہے. اور پھر اللہ پھر بولتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے یعنی اللہ کا ترجمان بن کے جب اقبال نے کہا کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، یعنی الفاظ دیکھو، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے والا ہی نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت تو عام ہے جوہر قابل ہی نہیں. کیا بات ہے. اور اے اقبال جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اور ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہے یہ واسکو ڈے گاما جو ہے نا یہ نئی دنیا دریافت کر رہا تھا، انڈیا دریافت کرتے کرتے ہمارے امریکہ پہنچ گیا تھا نا. اچھا. تو اب جو ہے نا یعنی بڑے طریقے سے علامہ نے یعنی ہماری مسلمانوں کی روزمرہ کے جو ہمارے مشاغل جو ہماری نفسیات غلامی کے حوالے سے بن گئی تھی نا، اب اس میں ایک بڑے اچھے طریقے سے وہ ریئلائز کراتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہے الہاتھ سے، کہ تمہاری حالت کیا ہے، بیسیت مجموعی ہاتھ بے زور ہیں، کہ ایک تو تم دنیا میں سب سے زیادہ نکمے ہو، سائنس ٹیکنالوجی پیچھے ہو، سائنس ہاتھ بے زور ہے اور الٹے الہات کے در خوگر ہیں. الہات خوگر کس چیز کو؟ الہات کے. ہاں ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. آپ نے نبی کا نام بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آدر ہیں، بادہ شام نئے. یعنی یہ جو ہے نا وہ یعنی وہ بریک اپ کیا کہ تم کیا ہو، بادہ شام نئے، بادہ نیا ہم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا تم بھی نئے، بت بھی دن نئے. پھر آگے کہتے ہیں وہ بھی دن تھے کہ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا. یعنی اسلام کو لالہ صحرائی کہتے تھے. کہتا ہے وہ بہار جو تھی وہ بھی لالہ صحرائی پر فخر کرتی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ بھی دن تھے کہ یہی اسلام توحید، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانائی تھا، ناز سے موسم گل لالہ کہ بہار جو تھی نا اس پر فخر کرتی تھی. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا. اب کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو. کیا بات. اب کسی ابھی بھی کر لو. نہیں سنے نہیں. اب کسی یکجائی سے احمد، اب کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، عہد غلامی کر لو.
احمد مرسل کو مقامی کر لو. یہاں اقبال نے اتنی بڑی بات کی اور ہمارا اتنی بڑی، جس طرح ایک بہت اچھا ڈاکٹر جو سرجن یا فزیشین ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ تم میں خرابی ہے، تو یہاں اقبال ڈائگنوز کر دیا اور اس کا حل بتا دیا، سولوشن بتا رہے ہیں. اور نہیں پہلے بتایا کہ بیماری کیا ہے. بیماری، اچھا. یعنی اقبال علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو لازمانی لا مکانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لازمانی اور لا مکانی ہے. اور بے وقوفو تم آپ انہیں مقامی کر لو، یہ تمہارا حال ہے، اپنا لو. تم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خدا ایشیا میں ہے ویسے ہی خدا افریقہ میں ہے، جیسے ایشیا میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی جناب بر اعظم یورپ میں ہے. تو کہتا ہے کہ اب تم کیا کرو بدبختوں کہ تم نہ اپنے پیغمبر کو بھی مقامی کر لو، حالانکہ تمہارا پیغمبر لازمانی لا مکانی ہے، وہ پوری برینو انسان کے لیے، پوری اب دنیا کے کسی لیے یکجائی سے عہد غلامی کر لو. یعنی ایک قسم کے یہ وہ بڑی شرم دلائی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اپنا لوکل ہی مان لو. اب وہ تو کائنات کے لیے ہیں، بلکہ اس کے بعد تو کسی نبی رسول نے آنا بھی نہیں ہے، تو وہ تو سارے جہان کے لیے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ تو ان کا امتی ہے، مگر تم بھی تو مانو. مطلب ہے کہ یہ 20ویں صدی میں جو ہمارے رجحانات سے تھے اور جو ہمارا طرز عمل تھا معاشرے میں مذہب کے حوالے سے یا یہ جو ہماری یہ فرقہ واریت کے حوالے سے، اس میں اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے نا سمجھایا. وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا، نازش موسم گل لالائے صحرائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا. اور اس وقت یورپ کے ڈارک ایجز چل رہے تھے، تاریخ کہتے تھے، تاریخ دن ہے ان کے. اور اب کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. پھر آگے کہتے ہیں کہ کس قدر تم پہ گراں، مطلب کہ تمہاری حالت کیا ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اور ظفر کیا کہتے ہیں اسے، یہ بہادر شاہ ظفر دن کے 2 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتا تھا اور گورے 6 بجے آ کے جناب اس وقت کام کر کے 2 بجے سے پہلے وہ زورانہ کھا رہے ہوتے تھے، دن کا کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور یہ ناشتے کر رہے ہوتے تھے. جی ہاں. اور تباہ آزاد پر قید رمضاں باری ہے، تم ہی کہہ دو تم ہی کہہ دو یہ آئین عہد وفاداری ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. جی. یہاں اقبال نے کہا کہ یہ کروڑوں اربوں ستارے جو ہیں وہ ایک دوسری کی کشش کی وجہ سے بالکل قائم ہیں. اگر یہ کشش ختم ہو جائے تو پورا دھڑام سے گر جائے. تو کہتا ہے کہ تم میں یہ جو مذہب ہے، دین جو ہے نا، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے اندر کشش رکھی ہے. مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، بالکل محفل انجم بھی نہیں. تو یہ جو ہے نا مذہب کا جو ہے انہوں نے بالکل. اور پھر آگے وہ یعنی ایک وہ جو اقبال نے ایک قسم کا شوخی یا اعتراض کیا تھا، جن کو آتا نہیں دنیا میں، ہاں کہ دنیا کو نہیں. وہ آگے کہتے ہیں کہ جس میں وہ یہ ہے نا کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بالکل بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. یہ اس وقت لاہور میں لوگ قبرستانوں کو صفا کر کے تو جگہ بیچ رہے تھے. یہ اشارہ اس طرف ہے. اچھا. جن کو آتا ہے نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو. مطلب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو رات کو واپس ہی نہیں آتے، جاتے تم انگلستان ہو اور وہاں جا کے تم اپنے شغل میں بھول ہی جاتے ہو. یہ مطلب ہے جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلام کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جائے صنم پتھر کے. کہتا تم پر کیا کوئی کہہ سکتا ہے، تمہاری تو یہ حرکات ہے. بالکل. اور یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کی بات ہے کہ جب لاہور میں وہ 100 150 200 سال پرانی جو قبریں تھیں ان کو صاف کر کے یہ پلاٹنگ کر کے تو اس میں یہ لوگوں کے پیسے لے رہے ہیں. ابھی بھی پچھلے دنوں نہیں کیا، لاہور میں نہیں کیا، جگہ جگہ ہو رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے.
اب تو 7 منظم ہم پلازے پر آ دیتے ہیں صفحہ دار سے، پھر جس طرح آگے وہ کہتے ہیں کہ صفحہ دار سے وہ اللہ پھر کہتا ہے کہ تم کون ہو، تم کون لوگ تھے. ہاں کہ جس طرح شکوے نے کہا نا کہ صفحہ دیر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ صفحہ دیر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے سجایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ کیا ہو؟ وہ تو قرآن پہ عمل کرنے والے در منتظر فردا ہو. بالکل غرضے کہ اس طرح کرتے کرتے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اقبال نے کوشش کی ہے کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں ہو رہا ہے، یہ غلامی، محکومی، مسکینی، اور تمہیں مار پڑ رہی ہے، تم سے اقتدار چھن گیا ہے تمہاری، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بلکہ بذات خود تمہارا فعل ہے، مقافات عمل ہے یہ. ہاں یہ مقامات عمل ہے. تم نے قرآن پہ عمل چھوڑا، جیسے قرآن سے عمل چھوڑا تو یہ نتیجے سامنے آنے لگ گئے. اگرچہ اسلام نافذ نہیں تھا 1000 سال کی تاریخ میں، مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن وہ بھی تم اپنا کام جو ہے نا وہ صحیح طرح نہیں کر سکے، اور تم وہ بادشاہ اور ملوکیت کے وہ سرمایہ داری آ گئی، جس کے نتیجے میں تم وہ سارا تم قرآن کا نقطہ نظر بھول گئے، تم لا الہ الا اللہ جو ہے نا اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. ہاں پھر وہ کہتے ہیں نا، تانا بھی دیتے ہیں، کیا کہا کہ بہر مسلمان ہے، کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ ہے اور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلمانی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، اب تم کوئی حوروں کا، تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں. بالکل جلوہ طور تو موجود ہے. لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں بعض ہمارے منچلے یہ جو ہے نا وہ، میں اب کیا کہوں ان کو کہ وہ دانشور، وہ اس کو لے کے آتے ہیں خواتین پر یا حوروں پر. یہاں یہ نہیں ہے بات، یہاں اقبال اللہ کی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تجلی نظر آئی تو وہ وہاں گئے. اب یہ پوزیشن ہے کہ تم میں کوئی موسیٰ موجود ہی نہیں ہے، تجلی تو موجود ہے، رکھنے والا ہی نہیں ہے تم میں. کیا بات ہے، مطلب اصل بات ہے کامیابی اب بھی تمہیں مل سکتی ہے، اب بھی مل سکتی ہے. تھوڑی سی محنت کرو، آؤ نا طور تک تو آؤ نا، تو تم مراحل تو طے کرو. بالکل اس طریقے سے کہ تم اب بھی دوبارہ کبھی اپنے راستے پہ آ جاؤ تو تمہیں پھر اس قسم کی کامیابیاں مل سکتی ہیں. تو اس طرح وہ اپنے وہ سوالوں کو جواب دیتے دیتے آخر میں پھر وہ ڈاکٹر صاحب وہ بڑا جو نچوڑ ہے یہ 201 شعروں کا، اس میں پھر اللہ نے کہا کہ ایک اقبال ہے مومن، پھر سارے مسئلے کا حل کیا ہے. کیا بات، یعنی پہلے بیماریاں بتائی، اس کے بعد پھر وہ نسخہ تجویز کر رہا ہے. کیا بات اقبال اللہ کی زبان سے کہ اگر تم نے کامیابی کرنی ہے تو پھر یہ ایک راستہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس پہ سر انشاءاللہ 1 منٹ کے وقفے کے بعد ہم پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہاں کر لیں.